کیا آزاد کشمیر میں ہونے والے حالیہ واقعات کا مقصد صرف احتجاج تھا یا اصل ہدف انتخابات اور جمہوری عمل کو متاثر کرنا تھا؟ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے متعلق سامنے آنے والے دعووں میں کئی سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے، جبکہ مظفر آباد سے بھی اس حوالے سے ایک نیا موقف سامنے آیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں پوری تفصیل۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ انفورڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو اس وقت دعوے سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت جو حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں، کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی جاک کی جانب سے فائرنگ، تشدد اور بدامنی پھیلانے کا مقصد عوام کو ہونے والے انتخابات اور ووٹنگ کے عمل سے دور رکھنا تھا۔ گزشتہ روز ہونے والی ہوائی فائرنگ کا مقصد انتخابات، عوامی نمائندگی اور جمہوریت کو نشانہ بنانا تھا، جبکہ اسے تشدد، جبری تسلط اور غنڈہ گردی کی ایک مثال بھی قرار دیا گیا، جس سے مبینہ طور پر آزاد کشمیر کا مستقبل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ مظفر آباد سے ناظرین سامنے آنے والی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے، ان عناصر کا اصل مقصد عوام کو ووٹ ڈالنے سے روکنا اور جمہوری عمل کو متاثر کرنا ہے، تاکہ انتخابات کے بجائے خوف، انتشار اور جبر کی فضا وہ قائم کی جا سکے۔ کشمیر مخالف ایجنڈا ناظرین بے نقاب ہونے کے بعد یہ تمام سرگرمیاں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ہدایات پر انجام دی جا رہی ہیں۔ لندن میں موجود را نیٹ ورک اور جو مختلف سیلز ہیں JKLF، زمینی سطح پر فائرنگ اور حملوں کے لیے TTP سے تعلق رکھنے والے کرائے کے دہشت گردوں کی خدمات حاصل کی گئی۔ ہم نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا، ایکسپوز کیا ان کو کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں اور یہ ڈالرز کے لیے اپنا ایمان تک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، ہم فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین پھر سوشل میڈیا پر پرانی، جعلی اور ترمیم شدہ اور AI سے تیار کی گئی، مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ویڈیوز، اشتعال انگیز مواد اور مخصوص بیانیے کے ذریعے ماحول کو مزید کشیدہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سلیپر سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، منظم کیمپین شروع ہو جاتی ہے۔ ان ویڈیوز اور مواد کے ذریعے عام شہریوں، پولیس، رینجرز اور دیگر ریاستی اداروں کو نشانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ خون ریزی، انتشار اور بدامنی پیدا کرنا اس منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر ناظرین بیرون ملک موجود PTI بھی، سوشل میڈیا ونگ، BYC اور PTM اس پروپیگنڈے کو مزید تقویت دیتے ہیں وداؤٹ اینی کلیریفیکیشن، وداؤٹ اینی ریسرچ، جبکہ بھارتی میڈیا اسے بھرپور انداز میں پھر نشر کرتا ہے۔ بعض بین الاقوامی میڈیا ادارے جن میں BBC، DW اور الجزیرہ شامل ہے، بغیر تصدیق کے اس بیانیے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا ناظرین ایک سرکل ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے پہلے کیمپینز چلائی جاتی ہیں، منظم نیٹ ورکس کام کرتے ہیں، پھر پاکستان مخالف عناصر ان کو استعمال کرتے ہیں، بھارتی میڈیا، مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس اس بیانیے کو عالمی سطح پر فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی چکر میں، اسی پیٹرن کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان اور کشمیر حق اور سچ کے راستے پر مضبوطی سے قائم ہے اور کسی قسم کے اشتعال یا بلا وجہ طاقت کے استعمال کی پالیسی اختیار نہیں کی جائے گی۔ طاقت کا استعمال صرف دفاع اور انتہائی ناگزیر حالات میں، اور وہ بھی صرف چند شرپسند عناصر کے خلاف محدود رکھا جائے گا۔ عوام سے بھی پھر ایک اپیل کی گئی، عوام سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ اشتعال، افواہوں، جھوٹی خبروں، سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی پروپیگنڈے اور گمراہ کن مہمات سے متاثر ہوئے بغیر صبر، تحمل اور قانون کی پاسداری کا مظاہرہ کریں، جبکہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اور عوام بلا خوف و خطر اپنا جمہوری حق استعمال کریں۔ شفاف انتخابات کا انعقاد، عوامی مینڈیٹ کا احترام اور تمام فیصلوں کا اختیار صرف آئینی اور منتخب قانون ساز اسمبلی کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ عوامی مشاورت سے آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیصلے کیے جا سکیں۔ قاتلوں، تشدد پسند عناصر، قانون شکن افراد، عناقی پھیلانے والوں اور شرپسندوں کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ عدالتوں میں اپنا موقف پیش کرے، اور اگر مجرم ہے تو قانون کے مطابق جواب دہ ہو۔ بندوق، طاقت اور دھونس کے ذریعے کسی قسم کا سمجھوتا یا نرمی نہیں کی جائے گی، اور حقیقت ہر صورت سامنے آ کر رہے گی۔ آپ تک حقیقت ہر صورت ہم پہنچا کر رہیں گے۔ کوئی بھی پروپیگنڈا ہو، کوئی بھی مہم ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا کیمپین ہو، جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ پاکستان سے الگ نہیں کر سکتے کشمیر کو۔ کشمیر ہماری جان ہے، ہم کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، کشمیر ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ تو دس ہیز بین میڈ ویری کلیئر۔ وہ عناصر جو ان تمام تر فتنوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بیانیے کو
تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ جان لے کہ ان کا بیانیہ بھی زمیں بوس ہوگا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔